السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 51۔ آج کی کلاس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 سے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ: کیا یہ حرف استفہام ہے، یعنی سوال جن حروف سے کیا جاتا ہے ان میں سے یہ ایک ہے۔ حروف استفہام ما بھی آتا ہے، حل بھی آتا ہے، لیکن ان کے استعمالات مختلف ہیں۔ کلاس کے آخر میں اگر کچھ وقت بچا تو انشاءاللہ اس پہ بھی بحث ہوگی۔ کے معنی ہیں کیا؟ یہ حمزہ استفہام کہلاتا ہے۔ الف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو عربی زبان میں اس کو الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں، تو یہ حمزہ استفہام ہے۔ استفہام کے معنی ہے پوچھنا، کسی چیز کا مطلب جاننا، کسی سے کوئی بات معلوم کرنا۔ تو اس آیت میں سوال کیا گیا ہے یہود سے، بنی اسرائیل سے، کہ کیا تأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ تأمرون، اس کا مادہ حمزہ میم را ہے، امر، حکم۔ تأمرون فعل مضارع معروف ہے اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہی ضمیر واو جو ہے وہ ضمیر کہلاتی ہے، اور نون جو ہے وہ نون اعرابی ہے۔ تو یہ ضمیر اس فعل کا فاعل بن رہی ہے، تو جو فاعل بنے، خواہ وہ اسم ظاہر ہو یا اسم ضمیر ہو، وہ فاعل ہونے کی صورت میں مرفوع ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ ضمیر مرفوع ہوگی۔ ظاہری لحاظ سے اس کے کوئی اعراب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ضمیر فاعل ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس کی جو ظاہری کوئی علامت ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، موجود نہیں ہوتی، اور یہ فاعل بننے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اور یہ فعل جو ہے اپنی ذات میں بھی مرفوع ہے، ایک تو ضمیر اس کے اندر جو آئی ہے وہ فاعل بن رہی ہے اور وہ مرفوع ہے، اس کی بحث اسم کے اعراب میں آتی ہے، اور فعل ہونے کی حیثیت سے فعل کی بھی 3 قسمیں ہیں اعراب کے لحاظ سے۔ جو عوامل سے خالی ہو اس فعل کو مرفوع کہتے ہیں، اور جس فعل سے، فعل مضارع سے پہلے، فعل ماضی تو مبنی ہے، فعل امر بھی مبنی کہا جاتا ہے، اور فعل مضارع سے قبل اگر کوئی ایسا عامل جو نصب دینے والا ہو، حروف ناصبہ میں سے ہو، تو وہ فعل منصوب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی جزم دینے والا عامل ہو تو وہ فعل مجزوم ہو جاتا ہے۔ تو رفع، نصب اور جزم یہ فعل کے اعراب ہیں، تو یہ فعل یہاں جو تأمرون آیا ہے فعل مضارع ہے، اور یہ مرفوع ہے، اور رفع کی علامت نون اعرابی کا موجود ہونا ہے۔ تأمرون امر سے ہے تم حکم دیتے ہو۔ اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو۔ الناس کی بحث پہلے ہو چکی ہے، لوگ۔ بالبر نیکی کا، بے کے معنی ہیں نیکی، بے کے معنی ہیں کا یا کی، یہ حرف جار ہے، اور البر یہ مجرور ہے نیکی۔
بالبر نیکی کا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، و اور تنسونا، جیسے تأمرون فعل مضارع تھا وہی کیفیت تنسونا کی ہے، تم بھول جاتے ہو، اور تم بھول جاتے ہو، اس کے اندر بھی ضمیر موجود ہے اور یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور تامرون کا مفعول الناس آیا تھا جو منصوب ہے، مفعول جو بھی اسم بنے گا وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں زبر آتی ہے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، ہاں، جو اسماء ظاہر ہوتے ہیں ان کے آخر میں نصب کی علامت زبر ہوتی ہے، لیکن بعض اسماء میں اس کے علاوہ علامات بھی نصب کی ہوتی ہیں، اپنے اپنے موقع پہ ان کا بیان ہوتا جائے گا۔ تو بالبر، اس میں بر مجرور ہے اور جر کی علامت آخر میں زیر آنا یا بعض اور علامات ہیں وہ علامات آ جاتی ہیں، تو یہ ظاہری اعراب اس پہ بھی ہوئے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو، انفس نفس کی جمع ہے اور یہ تنسونا کا مفعول بن رہا ہے، فاعل اس کے اندر واو ہے جو ضمیر ہے، اور انفس یہ نفس کی جمع اور یہاں پر مفعول بن رہا ہے، اور مفعول کے آخر میں زبر آتی ہے، جیسے الناس کے آخر میں سین تھا، سین کے اوپر زبر یا فتح تھی، اسی طرح انفسا سین کے اوپر جو فتح ہے وہ مفعول کی علامت ہے، اور یہ انفسا مضاف بھی بن رہا ہے اور کم مضاف الیہ ہے۔ تو ہم یہ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ مجرورات دو قسم کے ہی ہوتے ہیں، ایک وہ جس اسم سے پہلے حرف جار آ جائے، یہاں بے حرف جار آیا تھا تو بر اس پہ جار آئی تھی اور جار کی علامت آخر میں زیر ہوتی ہے اور ظاہر اسم ہونے کی صورت میں، اور دوسرا مضاف الیہ جیسے کم ہے، یہ ضمیر ہے اور ضمیر ویسے مبنی ہوتی ہے لیکن اس کے اعراب جو ہیں وہ اس کے اعراب تقدیری ہوتے ہیں، تو اس کے اعراب محلی ہوتے ہیں، یعنی یہ مجرور کی جگہ پہ آتا ہے، اس وجہ سے اس کو اعراب کی آگے پھر قسمیں ہیں کہ ظاہری اعراب، تقدیری اعراب، محلی اعراب۔ تو محلی اعراب اس اسم کے ہوتے ہیں جو مبنی ہو لیکن کسی اعراب کی جگہ پر آئے، تو یہاں یہ مجرور کی جگہ پہ آ رہا ہے مضاف الیہ بننے کی وجہ سے، تو یہ مجرور کہلائے گا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہ اپنے آپ کو، یہ جس کا ذکر پہلے چل رہا ہو اس کو پھر اس کے لیے جو ضمیر آتی ہے تو اپنا آپ کہہ کے پکارا جاتا ہے، وہاں پھر تمہارے نفسوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ تمہارے نفسوں کو بھول جاتے ہو، تم تمہارے نفسوں کو بھول جاتے ہو، یہ اردو محاورہ نہیں ہے، اردو محاورہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور اس کے معنی عام طور پہ اور کے کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں اس آیت میں یہ واو حالیہ کہلاتی ہے، حالانکہ یا جب کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے، اور جب کہ، حالانکہ یا جب کہ، تم تتلون الکتابہ، کتاب پڑھتے ہو، تتلونا بھی تنسونا اور تامرونا کی طرح فعل مضارع معروف ہے اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تیلام واو اس کا مادہ ہے، تلا یا تلو پڑھنا، اور الکتاب اس کا مفعول ہے، مفعول بہی اس کو کہتے ہیں۔ مفاعیل 5 قسم کے ہوتے ہیں تو ان میں سے پہلا جو ہے وہ مفعول بہی کہلاتا ہے، تو یہ
بھی مفعول بہی ہے، جیسے الناس مفعول بہی تھا، انفس مفعول بہی تھا، تتلونا کا مفعول بہی الکتاب ہے۔ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کو پڑھتے ہو یا کتاب پڑھتے ہو، جیسے لوگوں کو، یہ کو مفعول کی نشانی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کو لانے کی ضرورت نہیں، تم کتاب پڑھتے ہو یا کتاب بھی پڑھتے ہو یا کتاب کو پڑھتے ہو، ایک ہی مطلب ہے۔ اور جب کہ تم وَأَنْتُمْ، جب کہ تم تتلون الکتابہ، کتاب پڑھتے ہو، یہ آگے تفصیل آ جائے گی۔ انتم اس جملے میں مبتدا بن رہا ہے اور تتلون الکتاب اس کی خبر ہے، تو یہ اس لحاظ سے جملہ اسمیہ بنتا ہے، لیکن تتلونا فعل اور اس کے اندر فاعل اور یہ مفعول، یہ بھی ایک جملہ ہے، تو جو مبتدا انتم تھا اس کی خبر کے طور پہ یہ جملہ پورا آیا ہے۔ تو اس طرح سے ترکیب نحوی بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے۔ اگر پہلے اسباق سیکھے ہوئے ہیں تو پھر یہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہے، لیکن اب بھی اگر توجہ کر لی جائے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسانی سے یہ باتیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ وَأَنْتُمْ، جب کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تتلون الکتابہ، کتاب پڑھتے ہو یا کتاب بھی پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، یہ پھر حمزہ استفہام والا آ گیا ہے، لیکن یہ سوال کیا جا رہا ہے اسی طرح سے جیسے اتامرون الناس میں سوال تھا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا، پس، لا نفی کا کلمہ ہے، نہیں، تعقلون تم عقل کرتے، لیکن محاورے میں جو مضمون چل رہا ہے اس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے، آخر تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ الفاظ کو دیکھیں تو ترجمہ بنتا ہے پس کیا تم عقل نہیں کرتے۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن اس میں ذرا زیادہ اردو محاورے کے مطابق بات سمجھ آ جاتی ہے، تو اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے آخر تم عقل کیوں نہیں کرتے۔ اب ہم الفاظ کی تفصیل لیتے ہیں۔ کی بات ہوئی ہے 2 دفعہ، یہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اسے حرف استفہام کہتے ہیں جس کے معنی ہے کیا۔ تأمرون، تم حکم دیتے ہو، یہ بیان ہو چکا، یہ فعل مضارع معروف ہے اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر واو جو ہے وہ جمع مذکر کی ضمیر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واو ضمیر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر انتم ہے۔ بہرحال یہ جمع مذکر مخاطب کی ضمیر اس کے اندر موجود ہے جو مرفوع ہے اور فاعل بن رہی ہے۔ اس کا مادہ حمزہ میم رے ہے، فعل ماضی امارہ بنتا ہے اور فعل مضارع یأمر بنتا ہے، امارہ یأمر، اور اس کا صلہ علا بھی آتا ہے، امارہ علا، اور فعل امر اگر اس سے بنائیں تو او امور بنتا ہے یا حمزہ گر جاتا ہے، اور یہ حمزہ اگر پہلا گر جائے تو اس سے پہلے جو حمزہ تھا وہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے، اور حمزہ وصلی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب اس کے بعد ساکن ہو، اگر متحرک ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو بھی گرا دیں گے، تو او مر کی بجائے مر، یہ بھی فعل امر ہے۔ بعض تبدیلیاں بعض قواعد کے مطابق ہوتی ہیں، تو یہاں بھی اس کے مطابق یہ تبدیلی کرنا جائز ہے، اور اس طرح مر بھی فعل امر بنتا ہے۔ اس کا مصدر امرن بھی ہے، امارتن اور امرتن، یہ سارے مصادر ہیں، مختلف معنی دیتے ہیں، اور اس لحاظ سے پھر ترجمہ امر کا مختلف ہو جاتا ہے۔ اور اس سے اسم فاعل امیر بنتا ہے، یعنی اسم فاعل کے معنی دینے والا لفظ۔ ویسے تو فاعل کا وزن اسم فاعل نہیں کہلاتا، لیکن فاعل کا وزن بھی معنی وہی دیتا ہے، لیکن کچھ فرق کے ساتھ۔ تو اسم فاعل امیر بنتا ہے اور اسم مفعول مأمور بنتا ہے، اور امارہ یامر و فعل کے معنی بنتے ہیں امیر بننا یا حاکم بننا، یہ ایک معنی ہوئے۔
اور امر فلانن قضا و بقضا، اس کے معنی ہے حکم دینا، کہ کسی شخص نے فلاں کو یہ بات کہی یا اس بات کا حکم دیا۔ امر حکم یا فرمان یا آرڈر یا وارنٹ یا مطالبہ، ان تمام معنی میں آتا ہے۔ یہ مصدر ہے اور اسم کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے امر کے معنی ہوئے حکم، فرمان، آرڈر، وارنٹ، مطالبہ۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَقَضَى قَضَى الْأَمْرَ، اور معاملے کا اس نے فیصلہ کیا یا بات کو اس نے طے کر دیا، بات کا فیصلہ کر دیا، حکم فرما دیا۔ دوسرے معنی امر کے حال کے بھی ہوتے ہیں۔ کسی مبہم شے کے لیے بھی امر کا لفظ جو بولا جاتا ہے کہ یہ معاملہ تو یوں ہے، یہ بات تو یوں ہے، لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ اور کسی حادثے یا واقعے کو بھی امر کہا جاتا ہے۔ دوسرا مصدر امارتاً آیا تھا۔ امارتاً اسم کے طور پہ جب لیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں منصب حاکم، حاکم کا جو منصب یا عہدہ ہے اس کو امارت کہتے ہیں۔ اور امارات بھی عام طور پہ بولا جاتا ہے، جمع کا صیغہ آ جاتا ہے۔ اور دوسرے معنی امارت کے حکومت، ریاست یا اسٹیٹ کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ حمزے کی کسرہ کے ساتھ ہے امارت۔ امارت اور امارت فرق ہے دونوں میں۔ حمزے کی فتح کے ساتھ اگر امارت آتا ہے، یہ بھی اسم ہے جس کے معنی علامت یا نشان کے ہوتے ہیں، اور وقت یا مقرر چیز، مقرر بات کے لیے بھی یا وقت مقررہ کے لیے بھی امارت کا لفظ آ جاتا ہے۔ امیر کا لفظ جو ہے وہ امیر یا حاکم کے لیے بولا جاتا ہے۔ شہزادہ یا شاہی گھرانے کا فرد بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے، اور کوئی بھی مشورہ کرنے والا جو ہے وہ بھی امیر کہلاتا ہے۔ تو مشورہ کرنے والا امیر کہلائے گا۔ مأمور، فلاں تو مأمور ہے، یہ بھی اسی امر سے ہی بنا ہے۔ ہمارا یامرو سے اسم مفعول ہے، اور اس کے معنی ہیں سرکاری افسر یا ملازم، جس کو سرکار نے مقرر کیا، حکم دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، وہ مأمور کہلاتا ہے۔ تو جس کو بھی کسی کام پہ لگا دیا جائے، ڈیوٹی کوئی اس کے سپرد کر دی جائے، وہ مأمور کہلائے گا۔ تو اس نے وہی کام کرنا ہوتا ہے جو سرکار چاہتی ہے یا حاکم چاہتا ہے، اس سے ہٹ کے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور بعض اوقات مأمور کے معنی محکوم کے بھی ہوتے ہیں، جس کے اوپر کوئی حکم چلانے والا موجود ہو۔ اور مأمور پابندی کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے پہ کوئی پابندی لگا دی جائے۔ ماتحت شخص کو بھی مأمور کہا جاتا ہے، اور کسی بات کا جو ذمہ دار ہے اس کو بھی مأمور کہا جاتا ہے۔ تو محکوم، پابندی والا یا ماتحت یا مکلف، یہ معنی ہیں مأمور کے۔ اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ تو الناس، الناس لوگوں کو، یہاں جملے میں تو یہ مفعول بن رہا ہے اور منصوب ہے، لیکن اپنی ذات میں بناوٹ کے لحاظ سے یہ جمع کے لیے ایک اسم ہے۔ اور الف لام اس میں تعریف کا یا معرفہ بنانے کے لیے ہے، اور اس کا جو الف لام کے بغیر ناس لفظ بنے گا یہ اسم ہے، اور الناس یا ناس سے لوگ مراد ہوتے ہیں، یا بنو آدم کے لیے جمع کا جو اسم ہے بطور اسم جمع استعمال ہونے والا لفظ ہے وہ الناس ہے یا ناس ہے۔ اور بعض اوقات ناس بعض مخصوص لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو فاضل اور عقل مند لوگ بھی اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ اسی مادے سے بننے والا لفظ انسان ہے،
اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی مفرد ہے جس کی جمع اناسی آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اناسی سے ہی الناس کا لفظ تبدیلیوں کے بعد بنا ہے، تو لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، لیکن انسان جب کہا جاتا ہے تو اس کی جمع اناسی عام طور پہ آتی ہے، اور انسان یا کوئی مثالی انسان اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ اور اس کا مادہ اگر انسان سے یہ ہے تو اناسا اس کا مادہ ہے، حمزہ نون سین، اسی سے ہی انسان بنا ہے، الف اور نون اس میں زائد ہیں، انسان، انس نون سین، حمزہ نون سین اس کا مادہ ہے جو انسان میں بھی موجود ہے۔ اور ناس میں بھی کہتے ہیں کہ شروع میں حمزہ ہے، اناس اصل لفظ تھا یا اناس اصل لفظ تھا جس سے الناس تبدیلیوں کے بعد بن گیا۔ تو اس مادے کا فعل آناسا آتا ہے اگر تینوں حروف کو زبر یا فتح دے دی جائے آناسا بنتا ہے۔ تو آناسا بہی، اس کے ساتھ بہی کا صلہ آتا ہے اور الیہ کا صلہ بھی آتا ہے، اور انسن مصدر آتا ہے، اناسا بہی و الیہ انسن۔ اس فعل کے معنی بنتے ہیں مانوس ہونا یا سکون محسوس کرنا یا محبت کرنا۔ انس، انسانیت کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے۔ تو انس کے معنی ہوتے ہیں محبت، پیار، سلوک، اچھا تعلق بنانا، ایک دوسرے سے تعلق بنا کے رہنا۔ بالبر، بر نیکی کو کہتے ہیں، الف لام اس میں تعریف کا کہلاتا ہے معرفہ بنانے کے لیے، اور بے حرف جار ہے۔ نیکی کا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ بر کا لفظ جو ہے اسم ہے اور واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ اس کا مادہ با را را، بے رے رے، 3 حروف ہیں، اور رے چونکہ دونوں ایک ہی حرف ہیں تو ایسی صورت میں جب ایک ہی حرف 2 بار آ جائے تو ان کا ادغام ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی یہ ادغام ہو گیا، اور اس کو پڑھنے کے لیے پھر شد ڈالی جاتی ہے۔ جہاں بھی کسی حرف پر شد آئے تو وہ 2 حروف ہوتے ہیں، جیسے یہاں برہ میں آ گئے ہیں، بارہ سے برہ بن گیا۔ اور برہ فعل جب استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ صلے بھی مختلف آتے ہیں، جیسے یہاں برہ بے بھی صلہ آ گیا ہے، برہ فی بھی صلہ آ گیا ہے۔ اور برر تو متکلم، واحد متکلم کا صیغہ، کیونکہ اس میں دونوں را الگ الگ آ گئی ہیں اس لیے یہ بیان کر دیا کہ برر تو، اس سے فعل ماضی متکلم کا صیغہ بنے گا، اور فعل مضارع یا برو اس سے بنے گا، برا یا برو۔ باب اس کا ضربا یا ضربو، جو اب باب ہم نے آغاز کی کلاسز میں پڑھے تھے اس کے مطابق ہم دیکھیں تو یہ ضربا یا ضربو باب میں سے ہے، ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے۔ اور اس کا جو فعل امر بنے گا وہ یا تو ابرر بنے گا یا برا بنے گا، چونکہ فعل امر جو ہے وہ آخر میں مجزوم ہوتا ہے، جزم آتی ہے، تو ادغام کی صورت میں پہلی را جو ہے اس کو ساکن کرنا پڑتا ہے، تو دوسری را جو ہے وہ ساکن نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے اس کو زبر دے کر پڑھا گیا ہے۔ تو ابرر سے ہی تبدیل ہو کر برا بنا ہے، یہ فعل امر ہے۔ ابرر، تو نیکی کر، اور برا کے معنی بھی وہی ہیں۔ مصدر برا یا برو فعل سے برن مصدر آئے گا، برورن بھی مصدر ہے، اور جب اس سے اسم فاعل بنایا جائے نیکی کرنے والا تو وہ بارن بنتا ہے، باررن، اور 2 را جو ہیں ان کا ادغام ہو گیا تو بارن پڑھا جائے گا۔ اسی طرح الف گرا کر برن بھی اس کا اسم فاعل بنتا ہے، وہی معنی دیتا ہے، اور اس سے اسم مفعول مبرور بنتا ہے، مفعول کا وزن ہے، تو مفعول، اسم مفعول کیا بنے گا؟ مبرور۔
برہ کے ساتھ بے کا صلہ لگا کر برہ بوعدہ، جب بے کے صلے کے ساتھ یہ آ جائے تو معنی بنتے ہیں وعدہ پورا کرنا. اس فعل کے معنی ہیں اس نے وعدہ پورا کیا، تو وعدہ پورا کرنا. اور بے کے بغیر بھی اس کا مفعول آ جاتا ہے بر الیمینہ، اس نے قسم کو پورا کیا. تو قسم کا پورا ہونا یا قسم کا پورا کرنا بھی اس کے معنی ہیں. بر فلان ربہ، کہ فلاں شخص نے اپنے رب کی بات کو، رب کے ساتھ عہد کو پورا کر دیا، یا اپنے رب کی پوری طرح سے اطاعت کی. رب کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی ہیں اور مالک کے معنی بھی ہیں. اپنے مالک کی اطاعت کرنا تو یہ بھی برہ فلان ان کے معنی ہوں گے کہ فلاں نے اپنے مالک کی اطاعت کی. اس سے اسم برن بنے گا نیکی یا حسن سلوک یا اطاعت یا احسان. بر کے معنی نیکی، حسن سلوک، اطاعت یا احسان. اور اسی مادے سے بننے والے بعض اور الفاظ بھی ہیں. برن، برن کے ایک معنی خشکی کے بھی ہوتے ہیں. بر و بحر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی. بر خشکی کو اور بحر سمندر کو کہتے ہیں. تو بحر و بر، جب برً و بحرً کہا جاتا ہے تو اردو محاورے کے مطابق بحر پہلے آ جاتا ہے لیکن بر جو ہے بعد میں آتا ہے. تو بحر و بر یا بر و بحر دونوں طرح سے یہ استعمال ہو سکتا ہے. اور برن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام برن بھی ہے. تو اسماء حسنہ میں سے ایک نام برن ہے. اور جب بر برن کہا جائے اس مفہوم میں تو اس کے معنی نیک ہونا. یہ فعل ہے برہ، اور برن مصدر آیا ہے تاکید کے لیے، تو نیک ہونا، نیکی کرنا اس کے معنی ہیں. اور برن کے معنی گیہوں یا گندم کے بھی ہوتے ہیں. اور برن کی جمع ابرار آتی ہے. عام طور پہ یہ نیک اور صالح شخص کے لیے بولا جاتا ہے یا کسی فرما بردار شخص کے لیے برن کا لفظ بولا جاتا ہے. و اور تنسونا، تم بھول جاتے ہو. یہ چونکہ وقت اب کم رہ گیا ہے اس لیے اب آج کی کلاس کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ اسی آیت کی تفصیل ہم پڑھیں گے. آج کے لیے اسی پہ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.